السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، پچھلے 10-12 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب پر RJ مہوش صاحبہ اور ان کی بیٹی مسکان اور ان کا بننے والا جو داماد یونس تھا جس نے خودکشی کی، ان کے متعلق کافی ساری باتیں میں دیکھ رہا ہوں۔ کافی یوٹیوبر جا کر یونس کے جو والدین ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، ان سے افسوس بھی کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کر وہ پروگرام بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ سارا بوجھ RJ مہوش صاحبہ کے اوپر گرا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اور اس کی بیٹی مسکان کی وجہ سے یونس نے خودکشی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ایک میں نے سٹرانگ عظمیٰ بہنا صاحبہ کی گفتگو بھی سنی، لیکن سٹرانگ عظمیٰ صاحبہ کی گفتگو بہت ہی اچھی تھی، اصلاحی گفتگو تھی۔ انہوں نے دونوں میں سے کسی کی بھی طرفداری نہیں کی اور ایک عدل و انصاف سے ہماری جو قوم ہے، ہمارے بچے اور بچیوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ایسے لوگوں کے متعلق کوئی پروگرام نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن کافی دنوں سے دل بہت زیادہ غمگین تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ ہماری قوم کس طرف کو جا رہی ہے۔ اب آپ لائف دیکھیں RJ مہوش صاحبہ کہ کس طرح اس کا جو پہلا شوہر تھا اس نے اس پر ظلم زیادتی کی، جو کچھ کیا۔ ہم تو ابھی تک یہی سنتے آئے ہیں کہ فلاں مرد نے عورت پر زیادتی کی ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی یہ کہے کہ اس عورت نے بھی اپنے میاں کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے۔ خیر، یہ ان کا معاملہ ہے، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے یوٹیوب پر آ کر کبھی اس نے رو کر پروگرام کرنا ہے اور میک اپ وغیرہ یعنی اچھا خوبصورت بنا کے اپنے چہرے کو نمایاں کر کے بغیر دوپٹے کے اپنا حجاب اتار کر، اور آپ دیکھیں ڈیرہ غازی خان والے جتنے بھی ہمارے سرائکی ہمارے بھائی ہیں بہت غیرت مند ہیں۔ یقین کریں، میں ان کے گھروں میں گیا ہوں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، بچیاں پردہ کرتی ہیں اور نقاب اتنا گہرا کرتی ہیں ہاتھ اور منہ تک نظر نہیں آتا۔ یہ اتنی غیرت مند قوم ہے، اور ان میں سے RJ مہوش صاحبہ نے اپنا چہرہ بھی ننگا کیا، اپنے خاندان کے طور اتوار جو طریقہ تھا پردے والا اس کو بھی اس نے ختم کیا۔ پھر اس کے بعد روزانہ گھر میں کوئی پروگرام ہے، آپ نے اس کا گھر دیکھا ہوگا، کوئی اتنا اچھا معیاری گھر نہیں ہے ابھی تک۔ آپ دیکھیں، یہ یوٹیوبروں میں اس کا نام ہے اور یہ کہتی ہے، مجھے میرے علاقے والے ڈیرہ غازی خان والی شیرنی کہتے ہیں، لوگوں نے مجھے شیرنی کا لقب دیا ہے۔ آپ شیرنی میری بہن RJ مہوش تب ہوتی کہ آپ اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتارتی۔ امت محمد کی بیٹی ہو کر آپ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو، یا آگے ایک اچھا شوہر تلاش کر کے اس سے شادی کر کے آپ پردے کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھتی، تو میں آپ کو ڈیرہ غازی خان کا نہیں بلکہ نبی پاک کی امت کی شیرنی کہنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا۔ لیکن مجھے افسوس کہ جب تو نے جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پردہ تھا اس کی مثال نہیں بنی، تو نے اپنے حسن کو بیچنا شروع کر دیا، اور ایسی پروگرام کر کے چھوٹے موٹے پروگرام، روزانہ ایک پروگرام، 2 پروگرام، گھر میں باہر میں، کبھی رو کر کبھی ہنس کر۔ اور اسی طرح پھر آپ کی بیٹی ہے، ہماری بھی بیٹی عزت ہے، ہم عزت والے ہیں اور عزت دینے والے ہیں۔ آپ نے مسکان بیٹی کو بھی پھر بے پرد کیا، اس کو بھی آپ نیٹ پر لے کر آئیں، یوٹیوب کی آپ نے زینت بنایا، اس کو بھی میک اپ کر کے اس کو روزانہ۔ پھر اس کے بعد یونس سے آپ کی جیسے بھی ملاقات ہوئی وہ آپ جانتی ہیں، وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی جناب منگنی ہو رہی ہے، کبھی اس کو جناب کوئی چیز کھلا رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، اور کبھی دونوں یہ موٹر سائیکل پر یا پیدل سیر پر جا رہے ہیں، دریا کے اوپر یا نہر کے اوپر، یہ پل ہے اس کے اوپر گپے شپیں لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جگت بازی کر رہے ہیں۔ ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، نکاح سے پہلے آپ ان کو اجازت دیتی ہیں اپنی بیٹی کو کہ یہ اس کے ساتھ باہر آئے جائے، چاہے آپ بھی اس کے ساتھ ہوں۔ تو
ये भी बात, लेकिन फिर भी एक गैर महरम के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाना और मुस्कान यूनुस जो है चैनल बनाकर लोगों की आंखों में मिट्टी डालना, और लोग इस चैनल को देख रहे हैं कि ये जनाब इनकी बेपर्दगी, बेगैरती, और फिर यहाँ तक कि उनका आपने मंगनी कर दी, फिर मंगनी के बाद फिर आगे जो भी मामलात चले। तो मेरी बहन महवश साहिबा, पहली गलती आपकी ये है कि आप अपने आप को देखें, आपका घर कितने मरले का है और कितना बड़ा है और किस हैसियत की आपके घर की इमारत है। आप बनने वाले दामाद से 10 मरले एक अलहदा घर का मुतालबा करती हैं और 4 तोले सोना आप कहती हैं उसको डालें। आप ये देखें आपके इलाके में जितने लोग हैं या जिनसे आप निस्बत अपनी बेटी की करना चाहते हैं वो इतने अमीर हैं, क्या उन पर इतना बोझ डाला जा सकता है? आपके इलाके में जिस लेवल की आप हैं या ये यूनुस या इसके घर वाले हैं, उसमें तो 5-6 मरले का एक घर होता है। बड़े बेटी की शादी करते हैं, उस 5 मरले के एक कोने में उसको एक कमरा बना देते हैं, तो बेटे की शादी करके उसको उसमें रख देते हैं। फिर दूसरा एक कमरा बनाते हैं, वहाँ दूसरे बेटे को शिफ्ट कर देते हैं। एक 5-5 मरले में 2-3-4 फैमिली रहती हैं। ये ऐसे यानी मीडियम किस्म के लोग हैं, और उन पर आप डिमांड कर रही हैं 10 मरले का अलग से वो कर दें, वो दे सकते हैं। आप भी देखें ना, ठीक है बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कुछ कर सकती हैं, हम इस बात का रद्द नहीं कर रहे। ठीक है, लोग शराइत लगाते हैं बेटी का तहफ़्फ़ुज़, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ आपने मांगा, क्या मांगना चाहिए था आपको? जब वो जिसको आपने दामाद बनाना उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है, तो फिर ऐसी शर्तें सामने रख कर आप और फिर इनको अलग एक दूसरे के साथ वीडियो बनाने के लिए प्रोग्राम ये बना रहे हैं और अपना चैनल बना के गपशप लगा रहे हैं और लोगों को सारी मस्तियाँ दिखा रहे हैं। ये इजाज़त, आप माँ हैं ना, आपकी इजाज़त के बगैर तो ये सारा कुछ नहीं हुआ। यूनुस की मौत अल्लाह ने ऐसी लिखी थी, वो कलमा गो था। अगर ख़ुदकुशी करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पैगम्बर ने वईद फरमाई है, अल्लाह उसके इस गुनाह को माफ़ फरमाए। लेकिन वो अपने घर में मरा है, इस पर सारा आपको मुजरम बनाना ये भी कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने घर में मरा है, माँ बाप के घर में वो मरा है। जिस तरह हम प्रोग्राम देख रहे हैं, हमने जाकर नहीं देखा, लेकिन उसमें कुछ आपके से भी ऐसी गलती हुई है कि वो जब ये आपकी लड़की, वो लोग आपकी बेटी मुस्कान और वो आपस में जाने लग गए, एक दूसरा इकट्ठा खाना है, सैर करना, इंजॉय करना, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करके फिर उनके दरमियान ऐसी शराइत रख के उनके लिए निकाह करना मुश्किल करना, इसमें आपका हाथ ज़रूर है। तो दुनिया में अगर इसकी सज़ा आपको ना मिली तो आखिरत में ज़रूर आप तैयार रहें, या फिर आप अल्लाह से माफ़ी मांगें। तो ये प्रोग्राम कुछ मैंने इसलिए बनाया है कि पीछे मैंने कुछ दिन पहले एक गरीब ख़ानदान का एक बेटा जो कि वन व्हीलिंग करता हुआ तो यूट्यूबर बन गया, फिर यूट्यूब के ऊपर उसकी शोहरत हो गई, तो दोस्तों के साथ उसकी मुखालफत हुई, तो उसको जनाब सुलह के बहाने बुलाकर रास्ते में उसको कत्ल कर दिया गोली मारकर। ये हमने प्रोग्राम देखा, हमें दुख हुआ जब उसकी माँ का इंटरव्यू आया, उसके घर वालों का, तो वो बेचारे गरीब सादे लोग थे, उनके बच्चों ने ये काम, ये करतब शुरू करके यूट्यूबर बनने और पैसा और इज़्ज़त करने के लिए, गरीब आदमी ये चाहता है कि मैं शॉर्टकट को ऐसा रास्ता इख्तियार करूं कि मैं अमीर बन जाऊं। हालांकि सारी कौम को मैं ये सबक दे रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले और पूरी दुनिया में मेरे भाइयों जो अमीर हैं बहुत ज़्यादा, जिनके बहुत बड़े बंगले हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, शाहाना ज़िंदगी है, यकीन करें उनको रात नींद नहीं आती। ये हमारे जो गरीब लोग हैं गांव में या शहर में, जिनके 2-3 मरले का घर है, सादा कच्ची ईंटों के साथ या गारे के साथ बनाकर ऊपर प्लस्तर किया है, छत में गार्डर टीआर डाले हुए हैं, किचन नहीं है, सेहन में चूल्हा रख के चलाते हैं, यकीन करें इनकी लाइफ बहुत साफ शफाफ है। थोड़े बर्तन हैं, थोड़ा घर है, थोड़ा सामान है, और आपको पता है गरीब लोग जब अल्लाह की जन्नत में आएंगे अमीरों से कई साल पहले जन्नत में चले जाएंगे कि उनका हिसाब किताब जल्दी हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, जब आप शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना और बड़े बड़े ख्वाब देखना, बड़ी बड़ी गाड़ियों को रात ख्वाब में देखना, बड़े बड़े महल्लात को ख्वाब में देखना, तो फिर ऐसे जब आप कदम उठाएंगे तो उसका नतीजा यही होगा। तो इस तरह है, ये हमारी बहन आरजे महवश, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी अपने आप को संभलें, जज्बात में आकर गुफ्तगू ना करें। ये ना हो अब आपका शोहर भी है, सब भी है, आपकी बेटी मुस्कान है, आप अच्छे तरीके से उसको समझाकर उसका अच्छे तरीके से उसकी शादी, उसका निकाह कर दें,
تاکہ اگر واقعتاً وہ غمگین ہے، صاف ظاہر وہ غمگین ہوگی، اس کا تو یہی ذہن ہوگا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اس کو کیا پتا کہ میری ماں نے ایسی درمیان میں رکاوٹیں پیدا کرنی ہے کہ ہمیشہ کے لیے میرا اور یونس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ میں ایک سادی سی باتیں کر رہا ہوں، ان میں سے مجرم کون ہے یہ اللہ کو پتا، ہم صرف ایک تجزیے کی بات کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنے غلطی، اپنے کیے کا جو ہے نا احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ کیا ہوا ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی میں ایسا نہ ہو۔ تو اگر دیکھیں یہ آر جے مہوش باعزت گھریلو زندگی کو پسند کرتی ہیں، تو اس کا ماشاءاللہ جس طرح نکاح ہو گیا ہے، اس کا شوہر ہے، اگر وہ اس کے اخراجات گھر کے سارے برداشت کرے تو یہ اپنے آپ کو چار دیواری میں کر لے، اور جو کچھ پیچھے چینلوں میں اپنے حسن کی نمائش کی ہے اللہ سے معافی مانگے، تاکہ آنے والی زندگی اس بیٹی کی بھی اچھی ہو جائے، آگے مسکان بیٹی اس کو بھی پردے کے ساتھ اس کی شادی کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یونس کے والدین ہیں جن کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، صاف ظاہر اس کے باپ نے کوئی کوشش کی حد نہیں چھوڑی ہوگی کہ میرا بیٹا ہے اس کی چاہت کو میں پورا کروں، لیکن غریب آدمی کیا کر سکتا ہے، اپنی ہمت سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہے؟ تو ہم سب ان کے بھی دکھ میں شریک ہیں، اور پوری کائنات کے ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں جو ہماری جدید نسلیں ہیں ان کو سبق دیتے ہیں کہ آپ ایسے یوٹیوبر نہ بنیں، آپ ایسی جھوٹی دنیا کی شہرت کے پیچھے نہ لگیں کہ یہ نہ ہو کہ سال دو سال کے اندر ہی آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، زندگی ایک بار ملنی ہے، کیوں نہ ہو یہ ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کے محمد کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزر جائے۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو یہ شادیوں کے طریقہ کار جو یوٹیوبر ہمیں دے رہے ہیں یہ بالکل سراسر شریعت کے خلاف ہیں۔ یقین کریں کہ ہمارے پیچھے چلے جائیں، اور ہماری جب منگنی ہوئی تھی ہم نے اپنی عورت کو، بیوی کو دیکھا نہیں تھا، یہاں تک کہ منگنی ہو گئی، جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد جب رخصتی ہوئی پہلی رات ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری بیگم ہے، تو وہ کیسی ہماری وہ والدین تھے کہ جنہوں نے ہماری عزتوں کو عزتیں بنایا اور ہمیں یہ سبق دیا۔ آج جدید جو ہماری نسلیں، وہ جناب نکاح سے پہلے جب ملاقاتیں اور یہ سارا کچھ یعنی گفتگو اور آپس میں ایس کریم کھانا، دعوتیں، ہوٹلنگ کرنا جب یہ سکھائیں گے تو پھر ہماری نسلیں تباہ ہوگی، ہماری نسلوں کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اصلاحی طور پر میں پیغام لوگوں کو دینا چاہتا تھا، میرا یہ مقصد تھا کہ اس میں مہوش صاحب اپنی اصلاح کرے، مسکان بیٹی اپنی اصلاح کرے، یونس کے والدین ہیں وہ صبر کریں، اور آنے والی نسلوں کو ان نقصانات سے بچائیں۔ اللہ ذوالجلال ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائیں، اور اللہ ہمارے ان بچوں کی ان خطاؤں کو اللہ معاف فرمائیں، اور یہ اپنے آپ کو توبہ کر کے ایسی زندگی گزاریں جو صحیح صحابہ اور صحابیات کے والی زندگی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔